السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے درمیان رمضان شریف کی آمد ہے اور ہمیں اس مہینے میں کس طریقے سے خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور کس طریقے سے خدا کی بندگی کرنی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ ایک مہمان کی طرح ہماری زندگی میں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی کہ ہم اس مہینے کو پائیں، ورنہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن اس سال نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زندگی دی کہ ہم اس مہینے کو پائے ہیں، تو ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم احترام کس طریقے سے کریں؟ ہمیں احترام کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں احترام یوں کرنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور شدت سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک مجوسی جو تو میرے دوستوں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، آپ اس واقعے سے ایک سبق لیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس ماہ مبارک کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک مجوسی تھا جو کہ اپنی پوری زندگی اس نے آگ کی پرستش میں گزار دی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دی۔ جب اس کی زندگی آتش پرستی میں گزر گئی اور جب موت کا وقت آیا اور جب وہ انتقال کر گیا، انتقال ہونے کے بعد اس وقت ایک اللہ کے ولی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری زندگی آگ کی پوجا کرتے کرتے گزر گئی لیکن آج یہ حال ہے کہ تم جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہو؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میری زندگی آتش پرستی میں گزر گئی، لیکن ایک وقت میرا بیٹا ایک بازار میں رمضان کے مہینے میں وہ کھا رہا تھا، میں نے اسے ایک تھپڑ مارا، اس لیے مارا کہ یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کا مہینہ تھا اور اس مہینے کے احترام کی وجہ سے میں نے اسے مارا، اور میں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک، تو میرے دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک مجوسی، ہم تو مومن ہیں، ایک مجوسی جو کہ اپنے بیٹے کو رمضان کے احترام پہ ایک تھپڑ مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے یہ انعام عطا کرتا ہے۔ ہم تو مومن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ماہ نہیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے رمضان شریف کا احترام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے رمضان شریف کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب ضرور اس واقعے سے ایک سبق حاصل کریں گے اور ہم سب مل کر کے بھرپور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں جو ہے دعا کریں گے، پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم اس کی بندگی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔